محمد يا رسول الله يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ سبق میں سورۃ الاعلیٰ کے تعلق سے بعض مسائل کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات اس سورہ پاک کے اندر دیے گئے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہم نے سنا. آیت نمبر 9 تک، آیت نمبر 8 تک کل ہم الحمدللہ مطالعہ کر چکے ہیں. آج کے درس میں ہمارے سامنے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 19 تک کی آیات شامل ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ. سو آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھائیں اگر سمجھنے والا اس سے کچھ فائدہ لے. ان نفعت الذکریٰ، اگر کچھ فائدہ کرے آپ کا سمجھانا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں. یہ سمجھانا کوئی شرط کے طور پر نہیں ہے کہ نفع، بلکہ تو ایک ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس قرآن کریم سے قریب کریں اور لوگوں کو قرآن کریم کے واسطے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے آگاہ کریں، ان کی زندگیوں سے اور ان کے زندگی کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے آگاہ کریں، اس سے واقف کریں، تاکہ اپنی دنیاوی زندگی کی اصلاح کریں اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف اقدامات کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے واضح تذکیر کرنا. یعنی اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تم ابن آدم ہو، اگر تم فلاں کی اولاد ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اردو میں عام طور سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی شرط کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو احساس ذمہ داری کرانے کے لیے اس طرح کا طرز اور انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھا دیجئے، اگر یہ سمجھانا نفع بخش ہے، اگر لوگوں کے لیے یہ چیز کارآمد ہو رہی ہے، آپ سمجھائیے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، جس کو بھی خوف ہوگا، خشیت ہوگا، وہ یقیناً آپ کی بات کو سمجھیں گے. چنانچہ جو صاحب ایمان ہیں، جو قرآن کریم پر ایمان لے آتے ہیں، جو قرآن کریم کی باتوں کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کریم کے تمام احکامات، اس کی تمام تر ہدایات کو بھی مانتے ہیں. وہ 100% اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں. یہی خوف اور خشیت اور تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرے کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ہر آن اس کو اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ کے حضور وہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ کیسے اللہ کو جواب دے گا، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے پائے گا. اور اپنی زندگی وہ اس طرح سے بسر کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے آگے حساب دینا ہے تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے. وہ ہر آن اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. جو کوئی بھی ڈرے گا، خوف و خشیت اختیار کرے گا، وہ یقیناً سمجھے گا اور ان باتوں پر کان دھرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور اس سے کنارہ کشی کرے گا، یکسو رہے گا، تجنب اختیار کرے گا، علیحدگی کرے گا. کون؟ الاشقا، جو بدبخت ہوا ہے. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو قرآن کریم سے کنارہ کش ہوگا، جو قرآن کریم کو چھوڑ دے گا، جو قرآن کریم سے پیٹ کرے گا، جو قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرے گا، جو قرآن کریم کی باتوں کو نہیں مانے گا. بدبخت ہی ہو سکتا ہے. تو یقیناً ایسے لوگ بڑے بدبخت ہیں جو قرآن کریم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کو نہیں مان رہے ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں، قرآن کریم کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، قرآن کریم کو انسانی کلام سمجھ رہے ہیں. اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جو اشقا ہیں، بدبخت ہیں، اور بڑی آگ، النار الکبریٰ، بڑی آگ سے اس کو تعبیر کیا گیا، یعنی ایک آگ کا الاؤ جو تیار کیا گیا ہے، جو جہنم کے اندر آگ ہے، جو جلانے والی آگ ہے، بڑی آگ ہے، یہ لوگ اس کے اندر جل جائیں گے۔ نتیجتاً جو قرآن کریم کو تسلیم نہیں کریں گے، قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت کے اندر جائیں گے اور بڑی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، کاش کہ مجھے موت آ جائے، کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ موت موت پکارے گا لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی، اور نہ جیے گا، یعنی نہ اس کو دوبارہ سے زندگی دی جائے گی۔ یہ جو زندگی، دنیاوی زندگی اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس زندگی کے بعد جو موت ہے، پھر یہ زندگی واپس ملنے والی نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی عطا نہیں فرمائیں گے۔ زندگی تو بد دی جا چکی، جب تک کہ آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہیں تب تک کہ زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اب کوئی حیات نہیں، اب کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اب جہنم کا ایندھن بننا ہے تو بننا ہے، اب جہنم کی سپرد کر دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہنا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، ایک اور مضمون قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اس کا بھلا ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، جس نے اپنے حالات اور اپنے احوال کو درست کر لیا۔ زکا کے معنی آتے ہیں پاک صاف کر دینا۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان میں اسی لیے مال کی تطہیر کے لیے، مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مکمل مال کے اندر سے 2.5% زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اس کا خراب مال نکال دیا جاتا ہے، تو جو باقی 97.5% ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو بڑی کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہونے والی ہے، اس کا بھلا ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، جس نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور لیا اس نے اپنے رب کا نام اور پھر نماز پڑھی، نماز ادا کی، اس کی حفاظت کی، نماز کو قائم کیا، اپنے رب کے نام سے نماز ادا کی، نماز کو قائم کیا، اس کے لیے ماحول سازی کی۔ یقیناً بڑی یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور یہ وہ مضمون ہے جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کو اندر سے اس طور پر جھنجھوڑتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ قرآن کریم کو تسلیم کرے، قرآن کریم کو مانے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایت کو 100% تسلیم کرے۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ رہا ہے تو یقیناً بڑا گھاٹا، بڑا نقصان اور بڑا ٹوٹا اٹھانے والا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم کیا کر رہے ہو؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیاوی زندگی کو بڑھا ہوا سمجھ رہے ہو، دنیاوی زندگی میں جینے کو تم بہتر اور اچھا سمجھ رہے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ وہ گھر، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ ایک عمومی حقیقت قرآن کریم نے واضح کر دی کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ اس دنیاوی زندگی کے اندر دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی دنیا کو کس طرح سے بناؤں، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کیسے بنا دوں، وہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، میرا اچھا مکان ہو جائے، سماج اور معاشرے میں میرا اچھا مقام ہو جائے، میں کس طرح سے وجاہت اور مقام و منصب حاصل کر لوں، میں کس طرح سے اپنی آنے والی اولادوں کے لیے بہتر سے بہتر دنیا بنا کر کے چلے جاؤں، میں کس طرح سے ان کے لیے اتنی دنیا کما لوں کہ وہ سکون سے اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ہر انسان کو اس کی فکر ہے، اور یہ فکر ان انسانوں کو ہے جو اس دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، جو اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے وہ لوگ اس دنیا کو بنانے کے لیے فکر مند ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے،
یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ ناپائیدار ہے، اس کے اندر ثبات نہیں ہے، یہ باقی نہیں رہے گی، یہ چھوڑ کر کے چلے جائے گی، اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کوئی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہا ہے، اور حقیقت اور انجام اس دنیا کا یہ ہے، یہ خود ختم ہو جائے گی، یہ خود مٹ جائے گی، یہ فنا ہو جائے گی۔ لیکن انسان اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے در پہ ہے، وہ اس کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کوئی نہیں، تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ پاک پردے ہٹا رہے ہیں، انسانوں کے ذہن و دماغ کے جالے ہٹ جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے، اور جس دھوکے کے اندر، جس بھلاوے میں وہ پڑا ہوا ہے، اس حقیقت کا اس کو یقین اور اعتبار کر لینا چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کا گھر بہترین بھی اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا اس کے مقابلے میں نہ بہتر ہے اور نہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی زندگی جس کے لیے انسان کی ساری محنتیں، ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، یہ گھر نہ تو بہتر ہے اور نہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں اللہ پاک یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ بہتری کا گھر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، وہ باقی بھی رہے گا، وہاں ہمیشہ آتا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر انسان کو ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی قائم و دائم رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات لکھی ہوئی ہے پہلے والے ورقوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ چیز مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ صحیفے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یعنی ورقوں کی صورت میں، الگ الگ شکلوں میں، وہ مستقل اور مکمل اس طرح سے توریت، زبور اور انجیل کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں مکمل کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ صحیفوں کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے جو مضامین ہیں، اس کے سلسلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا کیے گئے تھے، ان میں خاص طور پر امثال عرب کا ذکر کیا گیا تھا۔ جو عرب حکمراں اور بادشاہ تھے، ان کو جو تعلیمات اور ہدایت دی گئی تھی، ان کا ان صحیفوں کے اندر ذکر تھا، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا کہ حکمرانوں کو یہ بات یعنی خطاب کر کے اللہ پاک نے بات فرمائی کہ اس دنیا کے اندر جو مقام ہم نے تم کو عطا کیا تھا، اور اس دنیا کے اندر جو مال و زر ہم نے تم کو عطا کیا تھا، وہ اس لیے عطا کیا تھا تاکہ مظلوموں کی آہیں اور ظلم رسیدہ لوگوں کی فریادیں ہم تک نہ پہنچیں، بلکہ اس کے ذریعے سے تم ان کی داد رسی کر سکو، کرتے رہو۔ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، مظلوموں کی آہ و فغاں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، اور جو مال و زر اور جو مرتبہ اور مقام تم کو عطا کیا گیا تھا، اور عظیم قدرت اور جو صنعت و حرفت تم کو عطا کی گئی تھی، اس سے تم نے خاطر کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس طرح کی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں دی گئی تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جو موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے تھے، ان میں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ان میں عبرت و موعظت کے مضامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے تھے، اور خاص طور سے قوموں اور ملتوں کے عروج و زوال اور ان کے جو حال اور ان کے احوال ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا انجام ہوا ہے، اور ان کی زندگیوں میں جو انقلابات برپا ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر تھا۔ بہرحال اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی ناثباتی اور ناپائیداری اور آخرت کا بہترین اور اچھا ٹھکانہ اور اچھا مقام ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور توریت، زبور اور انجیل میں بھی اس طرح کے مضامین مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ صحف میں ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو کتابیں آسمانی، جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں، ان میں بھی ان مضامین کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت کے عقیدے کو مستقل جگہ دی گئی ہے، مقام دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اسی کو بقا و دوام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے، وہ زندگی بہترین بھی ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ نہ بہتر ہے اور نہ باقی رہنے والی اور پائیدار ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اپنی آخرت کی زندگی کو ترجیح دے اور اسی زندگی کو بنانے کے لیے وہ کوششیں کرے اور محنتیں کرے، اور اس کی ساری توجہات آخرت کی زندگی کو بنانے پر مرکوز ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی زندگی پر، اس لیے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے کہ انسان کو یہاں ایک خاص وقت تک زندگی گزارنا ہے، اور پھر اس زندگی کا جو اس نے گزاری ہے اس کو جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے امتحان دینا ہے۔ اس لیے خیر و شر اللہ رب العالمین کی طرف سے سب واضح کر دیا گیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خیر کا انتخاب کرے اور شر سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی تقوی کی زندگی ہے اور یہی خوف و خشیت کی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.